بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں فلسفہ اور مذہب میں کوئی تعلق قائم رہا نہ فلسفہ اور تہذیب تمدن میں، یعنی جب فلسفے نے تجریدیت اختیار کی مجرد، اور مذہب نہ فلسفہ اور تہذیب تمدن اور نہ مذہب میں، تو مذہب ایسا لگتا ہے کہ ان کے خیال میں محسوس سے زیادہ قریب ہے، اور تہذیب و تمدن ظاہر ہے کہ محسوس کا اثر جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، برعکس اس کے کہ وہ ان کے پہلو ایک حریف بلکہ انتشار برعکس اس کے وہ ان کے پہلو ایک حریف بلکہ انتشار خیز عنصر ثابت ہوا، کیونکہ تجریدیت اور اس احساس میں ایک جو ہے تضاد جو قائم رہا، اس کے نتیجے میں چنانچہ فلسفے کی یہ حیثیت کم و بیش آج بھی قائم ہے جو مذہب کا حریف ہے۔ اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اس قسم کی کوئی عمومی بات نہ فلسفے کے بارے میں کی جا سکتی ہے، نہ مذہب کے بارے میں، نہ فلسفے اور مذہب کے تعلق کے بارے میں۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ کا فلسفے کا کیا تصور ہے، اور مذہب کا کیا تصور ہے، اور تہذیب کا کیا تصور ہے، اور تمدن کا کیا تصور ہے، اور تہذیب و تمدن جو ہے مذہب سے الگ کس طرح ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر آپ فلسفہ اور تہذیب و تمدن اور ان چیزوں کو الگ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کا مذہب کا ایک خاص قسم کا تصور ہے، اور وہ تصور جو ہے صرف 16ویں صدی میں ابھرا ہے یورپ میں۔ اس سے پہلے اس قسم کا نہ یورپ میں کوئی تصور تھا مذہب کا، نہ دوسری تہذیبوں میں جن سے ہم واقف ہیں، دوسری تہذیبوں میں جن کے بارے میں جو ہے ہمیں جس کا اس بحث سے تعلق ہے۔ تو نہ فلسفہ تہذیب برعکس اس کے وہ ان کے پہلو ایک حریف بلکہ انتشار خیز عنصر ثابت ہوا، چنانچہ فلسفے کی یہ حیثیت کم و بیش آج بھی قائم ہے۔ فلسفے کی حیثیت یعنی مذہب کے حریف کے اس طور پہ قائم ہے کہ یہ جو فلسفہ آج ہے اور جس پر علامہ اقبال بات کر رہے ہیں، وہ فلسفہ جو ابھرا ہے 16ویں صدی میں، 17ویں صدی میں، اور مذہب کا جو تصور ہے وہ بھی 16ویں 17ویں صدی میں ابھرا ہے، اور 16ویں صدی میں جو فلسفہ ابھرا وہ جس مذہب کا اور تہذیب کا حریف تھا وہ بالکل مختلف تھی اس سے، اور جو مذہب کا تصور ابھرا وہ فلسفے کے ساتھ ایک طرح سے جو ہے ایک اس کا اتحاد قائم ہوا، یعنی ریفارمیشن اور پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی۔ اور بعد میں جب فلسفے نے جو ہے تحکم حاصل کیا، تو پھر وہ اس مذہب کے کا بھی حریف بن گیا جو مذہب جو ہے اس کا حلیف تھا۔ تو یہ ایک تاریخی بات ہے، اس کو محض جو ہے مطلب فکری سطح پہ جو ہے اس کو جانچا نہیں جا سکتا تجریدی طور پہ۔ کچھ ایسا ہی معاملہ مذہب کا ہے۔ بحیثیت ایک تقاضۂ زندگی اس کا منصب یہ تھا، بحیثیت ایک تقاضۂ زندگی کے حقائق سے تمسک پیدا کرتی ہوئی اس سے زیادہ زیادہ وسعت اور تقویت کا باعث، یعنی زندگی کے لیے تو زندگی جو ہے وہ اصل ہے، اور مذہب جو ہے اس کا اہلکار ہے ان معنوں میں۔ اور حقائق سے تمسک ظاہر ہے مطلب یہ کہ جو مذہب جو ہے حقیقت کے خلاف ہو تو وہ تو ظاہر ہے کہ مذہب اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح مذہب نہیں ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ یہ کون متعین کرے گا کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ لوگوں کا جو اختلاف ہوتا ہے اس حقیقت پہ نہیں ہوتا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔
لوگوں کا اختلاف تو اس حقیقت کے بارے میں ہے جس تک ہماری جو ہے براہ راست رسائی نہیں ہے. لہذا اس کا ایک پہلو ضبط و انضباط بھی ہے، جس سے غلطی سے جب ترک عمل پر محمول کر لیا گیا، یعنی ضبط و انضباط جو ہے مذہب کا پہلو ہے اور اخلاقیات کا بھی پہلو ہے. ضبط کے بغیر نہ تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ فلسفہ ہے. لیکن ظاہر ہے اس میں اگر آپ غلو کریں تو وہ ترک عمل پر اس منتج ہو سکتا ہے. لیکن عمل خود جو ہے کوئی فی نفسی ہی جو ہے عمل کوئی اچھی یا بری چیز نہیں ہے. اس پر منحصر ہے کہ آپ کا عمل کیا ہے، عمل برائے عمل کا کیا مقصد ہے. تو بحثیت ایک تقاضے زندگی اس کا منصب یہ تھا، یعنی مذہب کا، کہ حقائق سے تمسک پیدا کرتے ہوئے اس لیے زیادہ زیادہ وسعت اور تقویت کا باعث. اب یہاں اس میں جو ان کے پیچھے جو خیال کار فرما ہے، اور خود بعد میں بھی علامہ اقبال اس پہ بحث کریں گے، وہ یہ ہے کہ عیسائیت جو ہے وہ کوئی حقائق کے خلاف تھی، اور اس لیے جو ہے سائنس نے کو اس نے روکنے کی کوشش کی اور سائنس نے پھر اس کو بغاوت کی. تو ایک انفارچونیٹ کنٹینجنسی تھی. لیکن یہ جو ہے تاریخ کا جو ہے بہت سطحی، یعنی جو یورپ میں جو انقلابات آئے ہیں اس کا بہت سطحی یہ بہت سطحی تصور ہے. تو جب اس پہ ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ وہ بات آئے گی. لیکن یہ کہ اس پر جو اس کے پیچھے جو یہاں خیال کار فرمایا وہ یہی ہے، اور ترک عمل پر بھی یعنی رہبانی مذاہب اور عیسائیت کی رہبانیت اور اس قسم کی جو خیال ہے وہ یہاں کار فرما ہے. لہذا اس کا ایک پہلو تو اس کی حیثیت محض ظواہر کی رہ گئی، یعنی مذہب کی، اور اس کے لیے فکر اور اس لیے فکر اور فکر کے ساتھ تہذیب و تمدن کی اس دنیا سے بھی اس کا رشتہ کٹ گیا جس کی رہبری اس دراصل اسے مقصود تھی. یعنی مذہب کا تعلق جو ہے تہذیب و تمدن سے تو نہیں کٹا، یعنی مطلب یہ کہ نہیں ہوا یہ کہ عیسائیت کو شکست ہوئی. پہلے خود اس کی اندرونی بغاوت جو پروٹیسٹنٹزم کے طرز پر ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے سائنس اور فلسفہ اور سرمایہ داری بنیادی طور پہ اس کی فتح. تو بحثیت تہذیب کے جو ہے وہ عیسائیت تباہ و برباد ہو. تو یہ نہیں تھا کہ کوئی، لیکن جب بحثیت تہذیب برباد ہو گئی تو پھر وہ جو مذہب کو ایک بحثیت ایک بطور ایک عامل کے قبول کیا گیا، اس کو ایک تہذیبی قوت کے طور پہ اس کا خاتمہ ہو گیا. تو وہ جس چیز کو وہ سبب جان رہے ہیں وہ اصل میں نتیجہ تھا. تو یہ تو نہیں تھا کہ اور پھر جب مذہب جو ہے تہذیبی قوت نہ رہی شکست کی وجہ سے، تو وہ اس کا جو دائرہ عمل ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا گیا. اور حقیقت میں جو ہے انسانوں کی عمومی زندگی اور تہذیب و تمدن پہ جو غلبہ ہوا وہ سرمایہ داری کا ہو گیا. تو اس کے نتیجے میں ظاہر مذہب کی حیثیت جو ہے وہ محدود سے محدود ہوتی گئی، اس کا دائرہ کار بھی محدود سے محدود ہو گیا. تو اس کی جب حیثیت ظواہر کی ہو گئی تو یہ بھی جو ہے نتیجہ ہے، کوئی سبب اس کا نہیں ہے. یہ نہیں تھا کہ مذہب ظواہر تک رہ گیا اور پھر جو ہے اس کی جو رسوخ جو ہے تہذیب رسوخ ختم ہو گیا. نہیں، مذہب عیسائی مذہب کو، یعنی مذہب کا لفظ ہی غلط ہے یہاں، عیسائی نظام زندگی کو بحثیت تہذیب و تمدن کی شکست ہوئی 16ویں 17ویں 18ویں صدی میں. اس کے نتیجے میں جو ہے اس کا دائرہ کار محدود تر ہوتا گیا، اور اس میں 100-200 سال لگے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے پھر اس کی حیثیت جو ہے ظواہر کی رہ گئی.
مگر پھر تہذیب و تمدن کا وجود اپنی جگہ ناگزیر ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، تہذیب تو مطلب لوگوں کے رہن سہن کے طریقے کو تہذیب و تمدن کہتے ہیں، تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ تہذیب و تمدن کوئی الگ چیز ہے اور مذہب کوئی الگ چیز ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی تہذیب و تمدن مذہبی ہوگا یا غیر مذہبی ہوگا، سرمایہ دارانہ ہوگا یا کیا ہوگا۔ تو یہ اصل سوال ہے، یہ سوال نہیں ہے کہ تہذیب و تمدن ہے پھر مذہب ہے پھر فلسفہ ہے، ان میں کیا تعلق ہے۔ تو یہ مطلب تو یہ خود ایک تجریدی چیز ہے، اور یہ خود یعنی جو حاضر و موجود تھا اس وقت، اس کو عمومیت، اس کو ایک عمومی فیکٹ یا حقیقت کے طور پہ قبول کرنے والی بات ہے یہ۔ مگر پھر تہذیب و تمدن کا وجود اپنی جگہ پر ناگزیر ہے، کیونکہ تہذیب و تمدن عبارت ہے ان تقاضوں سے جو گویا ہماری فطرت کا تار و پود ہیں۔ فطرت کا تار و پود بھی ہے، اور انسانوں کے آپس میں رہن سہن کے طریقے کو تہذیب و تمدن کہتے ہیں۔ تو جب آپس میں رہیں گے تو اس کے طریقے بھی جو ہیں وہ ایوالو ہوں گے، تو لہذا اس کے نشو و نما نے اپنا ایک جداگانہ راستہ اختیار کر لیا تہذیب و تمدن کے، اور زندگی کی وحدت ان تکلیف دہ اضداد میں بٹ گئی۔ اس میں اب ان کی یہی غلطی یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ تہذیب و تمدن ایک چیز ہے اور مذہب ایک چیز ہے اور فلسفہ ایک چیز ہے۔ نہیں، تہذیب و تمدن جو ہے وہ اصل چیز ہے، اور آپ کی تہذیب اور تمدن کی نوعیت کیا ہوگی اس کے نتیجے میں جو ہے یہ متعین ہوگا کہ آپ کی تہذیب و تمدن کی روح رواں کیا ہے۔ تو عیسائی تہذیب و تمدن کی روح رواں عیسائیت تھی، اور دوسری چیزیں جو ہیں اس میں ضمنی ہو گئیں۔ اب سرمایہ داران تہذیب و تمدن کی جو روح رواں ہے وہ سرمایہ داری اور اس کے بنیادی ادارے ہیں، تو پھر مذہب جو ہے وہ ایک جزوی چیز رہ گئی۔ تو یہ چیز ہے، تو اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے میرے خیال میں کہ آپ تہذیب و تمدن ایک چیز ہے اور مذہب ایک چیز ہے، فلسفہ ایک چیز ہے، اور پھر ان میں جو ہے تضاد ہے۔ یہ بات نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ تہذیب و تمدن کے اندر ہی سے مذہب اور فلسفہ اور یہ چیزیں نکلتی ہیں، اور فلسفہ اور مذہب اور دوسرے اداروں میں کون سے ادارے غالب آئیں گے اس پر منحصر ہے کہ تہذیب و تمدن کی نوعیت کیا ہے، آپ کی تہذیب و تمدن کی روح رواں کیا ہے، اس کی تارپود کیا ہے۔ مگر پھر تہذیب و تمدن کا وجود اپنی جگہ پر ناگزیر ہے، کیونکہ تہذیب و تمدن عبارت ہے ان تقاضوں سے جو گویا ہماری فطرت کا تار و پود ہیں، لہٰذا اس کے نشو و نما نے اپنا ایک جداگانہ راستہ اختیار کر لیا، اور زندگی کی وحدت ان تکلیف دہ اضداد میں بٹ گئی جن کی اپنی ایک الگ الگ دنیا ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے ایک نہیں کئی راستے ہیں، یہ راستے کہیں نہیں ملتے، یعنی آپس میں نہیں ملتے، نہ یہ ممکن ہے کہ ایک خاص حد سے آگے بڑھ سکیں۔ ایک راستہ عقل و فکر ہے، ہاں، تو یہ مطلب یہ جو ہے دیکھنے کا جو طریقہ ہے ان کا، وہ جو میرے نزدیک بالکل درست نہیں۔ مگر پھر تہذیب وجود اپنی جگہ پر ناگزیر ہے، کیونکہ تہذیب و تمدن عبارت ہے ان تقاضوں سے جو کوئی ہماری فطرت کا تار و پود ہیں، لہذا اس کے نشو و نما نے اپنا ایک جداگانہ راستہ اختیار کر لیا، اور زندگی کی وحدت ان تکلیف دہ اضداد میں بٹ گئی جن کی اپنی ایک الگ الگ دنیا ہے۔ اس کے لیے ہمارے سامنے ایک نہیں کئی راستے ہیں، یہ راستے کہیں نہیں ملتے، نہ یہ ممکن ہے کہ ایک خاص حد سے آگے بڑھ سکیں۔ ایک راستہ عقل و فکر کا ہے، ایک ایمان و یقین کا ہے، ایک علم و حکمت، اور ایک تہذیب و تمدن یا ان تقاضوں کا جو حیات فرد اور جماعت کی صورت گر ہے، لیکن جن کی نہ کوئی مشترک اساس ہے، نہ کوئی جامع اصول جو ان سب کو ایک منزل پر لے جائے۔ تو اب اس میں جو ہے جو بنیادی میرے خیال میں اس پہ ذرا ہم بحث کرتے ہیں، کیونکہ ایک اہم نقطہ
اب اس میں یہ ان کا خیال یہ لگ رہا ہے کہ تہذیب و تمدن ہے اور دوسرا جو آپ کا مذہب ہے، دوسرا آپ کا فلسفہ ہے، اور اور کیا چیز علم و حکمت کو بھی لے لیں، ہمیں علم و حکمت فلسفے میں بھی آتے ہیں، لیکن ابھی آپ نیازی صاحب کا تصور یہ لگ رہا ہے کہ تہذیب و تمدن ایک چیز ہے، مذہب ایک چیز ہے، فلسفہ ایک چیز ہے، اور علم و حکمت ایک چیز ہے، اور یہ سب جو ہے زندگی کو سرو کر رہے ہیں، زندگی کے خادم ہیں، اور جو ان کے نزدیک طریقہ مصلح یعنی بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم آہنگ ہوں ایک دوسرے سے، اور ان کے نزدیک تجریدیت کا ایک ثمرہ یہ ہے کہ یہ تمام جو ہے علیحدہ علیحدہ خانوں میں اور بٹ گئے، اور ان کے اپنے اپنے جو ہے فنکشن ہیں، اور وہ فنکشن جو ہے وہ ایک دوسرے کے سے افداد میں بٹ گئے ہیں، تو ایک دوسرے کے جیسے جو ہے ہم آہنگ نہیں رہے ہیں، تو زندگی جو ہے ایک افداد کا مجموعہ ہو گئی، اور تہذیب و تمدن، اور اس کے نتیجے میں جو ہے ان کا زندگی سے تعلق کم سے کم ہو گیا۔ تو یہ جو ہے اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ تہذیب و تمدن جو ہے وہ ایک کل ہے، اور مذہب، فلسفہ، سائنس اور دوسرے علوم یہ اس کے ادارے ہیں، اور ان چیزوں کا کیا عمل دخل یا فنکشن ہوگا ایک تہذیب میں، یہ اس پر منحصر ہے کہ اس تہذیب کی نوعیت کیا ہے، اس کی بنیادی اقدار کیا ہیں، اس کا بنیادی نہج کیا ہے۔ تو یہ وہ یہ متعین کرے گی کہ مذہب کی نوعیت کیا ہے، فلسفے کی نوعیت کیا ہے، سائنس کی نوعیت کیا ہے، اور ان کا زندگی سے جو ہے تعلق کیا ہے، ان کا فرد سے کیا تعلق ہے، معاشرے سے کیا تعلق ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ تو ہر تہذیب و تمدن میں اس کی اپنی نوعیت، تو آپ کے پاس عیسائی تہذیب و تمدن میں مذہب بھی تھا، فلسفہ بھی تھا، سائنس بھی تھی، لیکن ان کی حیثیت زندگی میں تو مجموعی جو ہے مختلف تھی، اور ان کا عمل دخل بھی مختلف تھا۔ یہی بات اسلام کے بارے میں کی جا سکتی ہے، یہی بات جو ہے موجودہ مغربی تہذیب جس کو ہم جدیدیت کہتے ہیں، جو بنیادی طور پہ سرمایہ داروں کی تہذیب، تو نہ صرف یہ کہ ان کا عمل دخل مختلف ہوتا ہے، بلکہ ان کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہوتی ہے، وہ اس پر مبنی ہوتی ہے کہ اس تہذیب کی بنیادی جو قدریں کیا ہیں، اس کا بنیادی جو ہے نوعیت کیا ہے، اس کے بنیادی نہج کیا ہے، اس کی بنیادی ایتھوس کیا ہے، آدرشیں کیا ہیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مختلف تصور ہے اس سے جو حضرت نذیر نیازی صاحب دے رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مطلب یہ ہے کہ ایک راستہ ہے عقل و فکر کا،
اور ایک راستہ ہے ایمان اور یقین کا، اور ایک راستہ ہے علم و حکمت کا۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ بالکل خود ایک بڑی تجریدی سی بات ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ عقل و فکر ایک راستہ ہے، ایمان و یقین ایک راستہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ عقل و فکر اور ایمان و یقین ایک سطح کی چیزیں نہیں ہیں۔ عقل و فکر تو آپ کے جو مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہیں فیکلٹیز ہیں، آلات ہیں، اور ایمان اور یقین جو ہے احوال اور کیفیات، یعنی یہ بنیادی طور پہ علم کے مقامات ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ عقل کو ایمان نہیں چاہیے۔ عقل ایمان کی، عقل کی فنکشن میں خود ایک بڑی اہم حیثیت ہے۔ اسی طرح فکر جو ہے ایمان و یقین کے بغیر فکر کیسے چل سکتی ہے؟ اور علم و حکمت جو ہے وہ ثمرات ہیں عقل و فکر اور ایمان و یقین کے۔ تو یہ جو ان میں تفریق ہے وہ خود ایک تجریدیت ہے، اور یہ کہنا کہ عقل و فکر ایک راستہ، ایمان و یقین کا ایک راستہ اور علم و حکمت کا الگ راستہ ہے، یہ ایک غلط بات ہے۔ اور یہ ہے کہ عقل و فکر کا تصور کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے کسی ایک تہذیب میں، اور ایمان و یقین کا تصور کیا ہے، اور ان کا عقل و فکر سے ربط کے بارے میں آپ کا تصور کیا ہے، یہ اس پر منحصر ہے کہ اس تہذیب کی جو ہے نوعیت کیا ہے۔ اسی طرح مطلب یہ ہے کہ علم و حکمت کا تصور کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک راستہ عقل و فکر کا، ایک ایمان و یقین کا، ایک علم و حکمت، ایک تہذیب تمدن کا، یا ان تقاضوں کا جو حیات فرد اور جماعت کی صورت کر ہیں، لیکن جن کی نہ کوئی مشترک اساس ہے، نہ کوئی جامع اصول ہے جو ان سب کو ایک منزل پر لے جائے۔ تو ہمارے خیال میں ایک جامع اصول ہے اور مشترک اساس ہے، وہ تہذیب و تمدن ہی ہے۔ تو اس پہ یعنی یہاں رکتے ہیں، اور پھر اس پہ مزید بحث کریں گے انشاءاللہ اگلی بار۔